اس सूरत کے کتنے نام ہیں؟ زور سے بولے کتنے نام؟ ایسے لاسٹ تک بولتے رہنا، میں تجھے ختم کر دوں گا۔ پہلا نام سورہ اخلاص، کیا نام ہے؟ دوسرا مین اور اہم نام سورہ توحید، کیا نام ہے؟ سارے بولے کیا نام ہے؟ سورہ توحید۔ لاسٹ والا نام جو مجھے اور آپ سب کو پہلے سے یاد ہے وہ کیا ہے؟ قل هو اللہ شریف، جو ہمارا اپنا۔ کتنے نام ہو گئے؟ کتنے نام ہو گئے؟ مسکراتے رہو اور بات سمجھتے رہنا۔ میں نے آج کس سے بات کرنی ہے؟ سورہ توحید۔ اس نام کی سورت 114 سورتوں میں سے قرآن پاک میں ایک ہی ہے۔ سورہ توحید قرآن پاک میں ڈھیلے ہو گئے؟ کتنی ہے؟ غور سے بولو کتنی ہے؟ اب یہاں اس بات کو روک کر تھوڑی سی دو اینٹیں دوسری جگہ لگائیں گے۔ ایک ہے توحید، ایک ہے رسالت۔ ایک ہے توحید، ایک ہے رسالت۔ دیکھو نبی رسول کی تعریفیں کتب میں بہت لمبی لمبی ہے، میں آپ کو سمیٹ کے آسان لفظوں میں سمجھا دوں جی؟ علماء کو یاد ہے، آپ کو سمجھا دوں؟ اے بزرگ بول نہیں رہے۔ اللہ پاک جس سے ہم کلام ہو جائے، اللہ پاک جس سے یار بول نہیں رہے ہیں پھر بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اللہ پاک جس سے ہم کلام ہو جائے، لیکن ہم کلام ہونے کے بعد فقط یہ کہے کہ جو پہلے نبی کا دین ہے اس کو قوم کو اسی دین پر رکھنا ہے، لیکن جو قوم میں بگاڑ پیدا ہوا ہے اس بگاڑ کو کیا کرو؟ ختم کرو، نیا دین لے کر نہ آئے۔ اس کلام میں اللہ پاک نیا دین نہ دے، نئے احکامات نہ دے، فقط اللہ پاک بات کر لے جس سے وہ نبی ہو جاتا ہے۔ وہ کیا ہو جاتا ہے؟ اور زور سے بولو کیا ہو جاتا ہے؟ اب نبی کی تعریف یہ ہوئی جس سے اللہ پاک ہم کلام ہو جائے، نیا دین نہ دے، نئے احکامات نہ دے، وہ نبی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ رسول کسے کہتے ہیں؟ بڑے آسان لفظوں میں اللہ پاک جس سے ہم کلام ہو جائے، ساتھ میں یہ کہے نئے احکامات دیتا ہوں، ان احکامات کو اس قوم تک پہنچا دو، اسی کو رسول کہتے ہیں۔ اسی کو کیا کہتے ہیں؟ میرے بات بھول گئی؟ یاد ہے؟ اس کو کیا بولتے ہیں؟ شاباش۔ اب چھوٹی سی بات ایک سمجھا دوں اور ایک ذرا سی، پھر میرا موضوع صحیح بن جائے گا۔ یہ جو اللہ پاک اپنے بندے سے کہتا ہے میرا یہ حکم پہنچا دو، قوم سے یہ کہہ دو، اپنی امت سے یہ کہہ دو، یہ کہہ دو لفظ رسالت ہے۔ یہ لفظ کہہ دو کیا ہے؟ یہ لفظ کہہ دو کیا ہے؟ سارے بولو کیا ہے؟ آسانی سے بات سمجھ میں آ گئی؟ نبوت آ گئی سمجھ میں؟ جس سے اللہ ہم کلام ہو جائے، یہ ہم کلام ہونا نبوت ہے، جس سے ہم کلام ہو جائے وہ نبی ہے۔ جس سے ہم کلام ہونے کے ساتھ میں یہ کہے نئے احکامات ہیں یہ آگے پہنچاؤ، وہ نبی بھی ہے رسول بھی ہے۔ یہ جو ہوتا ہے کہ یہ بات آگے پہنچا دو، یہی رسالت ہے۔ یہی کیا ہے؟ اپنی قوم سے یہ کہہ دو، یہی کیا ہے؟ رسالت ہے۔ یہی کیا ہے؟ آگے بات سننے سب کو ایک مرتبہ سارے بولو یا رسول اللہ۔ اسی جوش جذبے کے ساتھ میں ایک چھوٹی سی بات اور سمجھاؤں، پھر تنگ نہیں کروں گا، پھر آسانی والی باتیں آ جائیں گی۔ ہم جب کتاب پڑھاتے ہیں نا تو جو چھوٹی سی سخت بحث ہوتی ہے اس میں ذرا بچوں کو مسئلہ زیادہ لگانا پڑتا ہے۔ اب سارا کام پورا ہو چکا ہے، ایک چھوٹی سی بات اور سمجھانی ہے۔ کتنی بات سمجھ آئیں گے انشاءاللہ؟ سارے بولو یا رسول اللہ۔ توحید کسے کہتے ہیں؟ توحید کسے کہتے ہیں؟ توحید کہتے ہیں یہ بیان کرنا اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی نے نہیں جنا، اس نے کسی کو نہیں جنا، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، یہ توحید ہے۔ یہ کیا ہے؟ زور سے بولو یہ کیا ہے؟ ساری باتیں سمجھ میں آ گئی؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ ساری باتیں سمجھ میں آ گئی؟
آ گئی سمجھ میں؟ انشاءاللہ بس بنیاد پڑ گئی، بات ختم ہو گئی. اب اگر میں تکلیف ختم بھی کر دوں تو کوئی مسئلہ نہیں. میرا کام گیا ہو، اب تھوڑی سی اوپر مثالیں دے دوں. مثال سے یہ ہوگا کہ بات پختہ ہو جائے گی. جس طرح آپ لنٹر ڈالتے ہیں اوپر سے نیرو ڈالتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ تھوڑی پختگی آ جاتی ہے. ایک مرتبہ سارے بولو یا رسول اللہ. توجہ رکھنا. اللہ رب العزت کی جانب سے حکم ہوا، فرمایا اے حبیب 40 سال آپ نے اس قوم کے اندر گزار لیے. کتنے سال؟ کیوں؟ نبی 40 سال بعد بنے؟ نہ نہیں، میرے حبیب میں چاہتا تو تجھے جب میں نے ماں کی گود میں اتنی طاقت دی تھی کہ جس دور کے اندر لوگ چاند کے اوپر قدم رکھنے کو فخر محسوس کریں، اور رحمت والے نبی تو بھگوڑے میں ہوتا تھا، غیر ارادی طور کے اوپر تیری آرزو نہ تھی کہ چاند گردش کرے. حبیب ادھر پاؤں تیرے زمین کے اوپر ہلتے تھے، ادھر یہ چاند آسمان کے اوپر گردشیں کرتا تھا. اور میرے سنے تو اس وقت بھی نبی تھا. مقصد یہ تھا، فرمایا 40 سال تک میرے حبیب اس قوم کے سامنے اپنی امانت پیش کرو، صداقت پیش کرو. فرمایا جب 40 سال کا عرصہ گزر گیا، اللہ کے رب العزت کی طرف سے حکم ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. حبیب 40 سال تک آپ نے ایک زمین کو ہموار کیا ہے. 40 سال تک زمین کو ڈھیلے ہو گئے. یار بات ختم کر دوں، تقریر سننی نہیں ہے تو ساتھ کیوں نہیں بولتے؟ 40 سال تک زمین کو کیا کیا ہے؟ تیار کیا ہے. کس کے لیے؟ توحید کے اس پودے کو لگانے کے لیے. نبوت پہلے سے ملی ہے. حکم ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. میرے حبیب آج اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلاؤ، بلانے کے بعد ڈراؤ. کیا کرو؟ حکم ہے انذر. کیا کرو؟ زور سے بولو. نیند آ گئی؟ کیا کرو؟ بلایا کس کے لیے تھا؟ ڈرانے کے لیے. آپ نے مجھے یہاں بلایا کس کے لیے؟ تقریر کرنے کے لیے. یہاں آ کر اگر میں کوئی اور کام کاج شروع کر لوں، ادھر باہر کوئی سائیکل چلانے ہو جاؤں، تمہارے کھیت میں اس ٹائم کھیرے شیرے بھی جس کو تیڑیاں کہتے ہیں آپ، وہ تلاش کرنے ہو جاؤں، حاجی صاحب کہیں گے نا مفتی صاحب ہم نے آپ کی بڑی قدر کی، بلایا تھا تقریر کرنے کے لیے، آپ جب لوگوں کے آگے کھیتوں میں گھسے آپ کیا تلاش کرنے ہوگے؟ چیرے ڈھونڈنے ہوگے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اللہ پاک نے حکم کیا فرمایا؟ قرآن ہے. حکم کیا دیا؟ انذر عشیرتک الاقربین. حبیب اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ. حکم ہوا ڈراؤ. حضرت علی کو بھیجا، فرمایا جاؤ علی جا کے ان کو بلا کے لاؤ. قریبی رشتہ داروں کو بلایا. بلانے کے بعد بکرے بنائے، کھانے پینے کا اہتمام کیا. بغیر کھانے کے قوم آتی جب تک پوسٹر میں نہ ہو لنگر کا خصوصی اہتمام ہے. پھر کہتے ہیں یار جاتے تو صحیح لیکن تھوڑا سا ہمیں کام کاج ہو رہے ہیں. جس طرح کہا جائے بریانی کا بھرپور اہتمام ہے، سارے پہنچتے ہیں اللہ کے فضل سے. یہ حکمت آج مولویوں کی شروع ہوئی نہیں ہے، یہ میرے حضور کا طریقہ ہے. یہ کس کا طریقہ ہے؟ میرے حضور نے بھی جب قوم کو دین کا درس دینا چاہا تو کس کا اہتمام کیا؟ توجہ رکھنا. بلایا تو بلانے کے بعد کرنا کیا تھا؟ کرنا یہ تھا جس کام کے لیے بلایا وہ کام کرنا تھا. میں آیا تقریر کے لیے، تقریر کر رہا ہوں. نبی نے قوم کو اکٹھا کیا تھا انذر کے لیے کہ آپ قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ. اللہ کے نبی نے کرنا کیا تھا؟ ڈرانا تھا. ڈرانے کا کام نہیں کیا. تو جو ہے جس کام کے لیے بلایا نبی وہ کام نہیں کر رہے ہیں. کر کیا رہے ہیں؟ تمام کتب میں موجود ہے. کر یہ رہے ہیں، کہتے ہیں او لوگوں میں نے تمہارے بیچ میں 40 سال کا عرصہ گزار دیا. قد مکثت فیکم 4 سنین. میں نے تمہارے بیچ کتنا عرصہ گزارا؟ بلایا کس لیے تھا؟ ڈرانے کے. کر کیا رہے ہیں؟ اپنا آپ بیان. بات سمجھتے ہیں. اس کے بعد کہنے لگے کیا تم مجھے سچا مانتے ہو، مجھے امین مانتے ہو؟ بلایا کس کے لیے تھا؟ اس بات کو ذہن میں رکھنا.
کیونکہ فطور کو نکالنا ہو تو پھر بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے. بار بار مولویوں سے پوچھتے ہو مولوی صاحب جلوس جائز ہے, میلاد جائز ہے, اور کیا گلا کرتے ہو کھوتے تھے پترو. جس نبی کے تھوک زمین پہ گرتا تھا صحابہ بغیر زمین کے چاٹ لیا کرتے تھے, تم اس نبی کے نام کے اوپر ایک جلوس نکالنے کے دلیل مانگتے ہو. اور اہل سنت کے لوگوں کی سادگی, ہر سال سوال پوچھتے ہیں مارا منہ کے اوپر, وہ میرا نبی ہے میں جانوں, میں نے کیا کرنا ہے, تو جان تیرا کام جان. بابا رضوی گل سنی کر گئے, بابا آدھے ہوئے تینوں حضور دے نام دے اوپر انگوٹھے چوم کے دلیل چاہیے دیا, صحابہ نے گردنا بغیر دلیل کو بتا سکتے, کیا گلا کر دے ہو. کیا بات کیا بات. توجہ رکھنا, توجہ توجہ, ذہن حاضر ہے آپ کا. ہاں, بلایا کس کے لیے, کیا کیا رہے, مجھے سچا مانتے ہو, امین مانتے ہو, یہ کیا بات ہے حضور, آپ نے بلایا کس کے لیے تھا, بلایا کیوں تھا, ڈرانے کے لیے. اچھا سب نے کہا صادق بھی مانتے ہیں امین بھی مانتے ہیں. اب تو حضور نے چیپٹر کلوز کر دینا تھا, بلایا جس کام کے لیے تھا وہ کرنا تھا, چیپٹر کلوز نہیں ہوا. فرمایا اگر صادق بھی مانتے ہو امین بھی مانتے ہو پھر ایک سوال کا جواب دے دو. کیا سوال ہے, کہا مکہ کے حالات کچھ سوال ہے, کوئی فتنہ نہیں ہے, کوئی فساد نہیں ہے, کوئی جنگ و جدال کا ماحول نہیں ہے, میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں, اگر میں تمہیں یہ کہوں ابھی اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر نمودار ہونے والا ہے, تم میری اس بات کو سچا مانو گے کہ نہیں مانو گے. جو ہے سب نے کہا ہم آپ کی اس بات کو بھی سچا مان لیں گے, اس بات کو بھی سچا مان لیں گے. میں نے کہا حضور یہ مسئلہ کیا ہے, میرے حضور نے فرمایا اگر قوم کو بتانا ہو تو مثال کے ساتھ, توجہ رکھنا میں آپ کو بات سمجھاؤں. ایک پودا ہے جس کا نام ہے سیب کا پیڑ, آپ کے خیال میں وہ دہلی میں ملتا نہیں ہے, ملتا ہے. سیب کا پودا دہلی میں اویلیبل ہے, پودا اویلیبل ہے. گیہوں آپ کیا ملتا ہے, گیہوں سمجھتے ہو, کڑک ملتی ہے, یہ زمین ہے آپ کے پاس, مٹی ہے. مجھے بتاؤ مٹی بھی ہے زمین بھی ہے, جتنی گیہوں پنجاب میں ہوتی ہے آپ کے ہاں کیوں نہیں ہوتی. اگر کشمیری یہ کہیں یار ہم نے پنجابیوں کا محتاج نہیں ہونا, نہ ہم ان کو سیب کھانے دیں گے نہ ان سے ہم گیہوں خریدیں گے. کشمیری سر سے لے کے پاؤں تک کا زور لگا لے, یہ کشمیری ہے زون میں سوچ رہے کیا اسکیم کریں. میرے یار کوئی اسکیم چلنے والی نہیں ہے. کیوں نہیں چلنے والی, چلنے والی اس لیے نہیں ہے کہ اللہ پاک نے ہر پودے کے لیے ایک خصوصی بیسک ریکوائرمنٹ ہے. جس طریقے سے سیب کا پودا دہلی میں بھی موجود ہے, لیکن کشمیر کا موسم کہاں سے لاؤ گے. پودا دہلی میں موجود ہے. اگر دہلی کے ہم سینٹر میں ہیں, ہم سارا نظام یہاں سے کنٹرول کرتے ہیں, کشمیریوں کو لات مار کے آپ کا سیب اگائیں گے, تمہارا باپ بھی نہیں اگا سکتا. اس لیے کہ کشمیر کی برف کہاں سے لاؤ گے, کشمیر کی وادی کی سرزمین کہاں سے لاؤ گے. اس لیے کہ سیب کے لیے ایک بیسک سوئل کی ضرورت ہے, جو سوئل فقط کشمیر کے پاس ہے. سیب کے لیے ایک بیسک ویدر کی ضرورت ہے, وہ ویدر فقط کشمیر کے پاس موجود ہے. اور کشمیریوں زیادہ نخرے میں نہیں آنا, تمہارا باپ بھی کشمیر کی سرزمین کے اندر پنجاب جیسی گیہوں نہیں اگا سکتا, اس لیے کہ جو ویدر پنجاب کے پاس ہے تمہارے پاس نہیں ہے, اور جو سوئل زمین پنجاب کے پاس ہے تمہارے پاس ہے. اب ایک نتیجے پہ پہنچے, کہا پودا ہونا اور ہے, لیکن اس پودے سے پہلے ایک موسم کا ہونا بھی ضروری ہے, اور اس پودے سے پہلے ایک بیسک سوئل کا ہونا بھی ضرورت ہے. میرے نبی نے 10 یہ دیا, لوگوں میں تمہیں بلا رہا ہوں توحید کی طرف. بلا کس کے لیے رہا ہوں, توحید کی طرف. لیکن توحید سے پہلے ایک زمین کا ہموار ہونا ضروری ہے, ایک زمین کی اور ایک ویدر ایک موسم کا ہونا ضروری ہے. کہا زمین تو پہلے سے ہموار ہے, زمین تو پہلے سے کیسے. فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا, وہ اللہ کی ذات
جس نے انپڑھوں میں رسول کو بھیجا. اللہ پاک چاہتا رومن امپائر میں بھیج دیتا, فارس میں بھیج دیتا, لوگ پڑھے لکھے موجود تھے, لیکن اس روم کی سرزمین کے اوپر, اس سوئل کے اندر تعلیم تو تھی لیکن محبت اور عشق کا جذبہ نہیں تھا. جب زمین نہیں تھی تو پودا نہ اٹھ سکتا تھا. فرمایا یہ جو مکہ کی زمین ہے تو جاہل ہے, لیکن یہ نبی کے نام پہ جان دینا بھی جانتے ہیں, لینا بھی جانتے ہیں. زمین تو ہموار ہے, 40 سال لگا کر موسم ہموار کر رہا ہوں. موسم کیا ہے؟ فرمایا عشق و محبت و رسالت کی فضا پیدا کر رہا ہوں. حضور فضا کیسی ہے؟ فرمایا 40 سال میں نے گزار کے ان کے سامنے اپنی امانت کو رکھ دیا, اپنی صداقت کو رکھ دیا, اپنے ظاہری حسن کو بھی رکھ دیا, باطنی حسن کو بھی رکھ دیا. آج 40 سال کے بعد میں پہلا اپنا آپ منوا رہا ہوں. جب یہ مجھے مان جائیں گے رسالت کی زمین ہموار ہو جائے گی. جب رسالت کی زمین ہموار ہو جائے گی پھر میں ان سے کہوں گا قولوا لا الہ الا اللہ فتفلحوا, لا الہ الا اللہ پڑھ لو فلاح پا جاؤ گے. بہت زبردست. تو جو ہے آپ کی کیا بات ہے. سمجھ میں آ گیا فلسفہ؟ کیوں اتنی لیٹ کیا, کیوں اپنے آپ منوایا؟ صرف اس لیے منوایا کہ وہ جو رسالت کی زمین تھی وہ ہموار ہو جائے. کیوں ہموار ہو جائے؟ فرمایا فقط اللہ کو اگر ایک ماننا ہو, اگر توحید سے ایمان بنتا ہے, یہودی سے بڑا مومن کوئی نہیں ہو سکتا. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ, جس کا جو یہودی کا کیا عقیدہ ہے؟ There are 3 kinds of Yehudism. یہودیوں کی 3 قسمیں ہیں. On the top of them اہل کتاب, اور they are only 5%. جو اہل کتاب آج بھی ہیں وہ صرف 5% باقی ہیں. کتنے ہیں؟ باقی ایک لمبا چوڑا ٹاپک ہے میرا گریٹر اسرائیل کے اوپر, وہ میں ادھر بات بیان نہیں کروں گا, لمبا چوڑا مسئلہ ہو جائے گا. میں نے اس کے اوپر یہودیوں کی اقسام بیان کی. جو 5% والا یہودی ہے اس کی توحید اتنی پختہ ہے کہ وہ اپنے ہاں اپنی عورتوں کو حفاظتی انجیکشن نہیں لگواتے. جیسے کسی کی بیوی حاملہ ہے تو 5 مہینے کے بعد اس کو ایک حفاظتی انجیکشن لگتے ہیں, وہ نہیں لگانے دیتے. ہمارے ہاں 6 مہینے تک بچے کو پولیو کے ڈراپ کھلائے جاتے ہیں, ان کے ہاں پولیو کے ڈراپ میں وہ کہتے ہیں جو کرنے والا ہے اللہ, جو کرنے والا ہے اللہ. اس سے بڑی توحید کوئی وہابی پیش کر سکتا ہے؟ ایک ایک گلا کر دیکھو دیکھو توحید توحید. اور یہودیوں سے بڑی توحید تمہارے پاس ہے نہیں. مومن کیوں نہیں کہتے؟ فرمایا میں نے جب ایمان کا اعلان کیا ہے اس اعلان سے پہلے حکم یہ تھا بلاؤ ڈراؤ. میں نے بلا کے ڈرایا نہیں, میں نے بلانے کے بعد پہلے اپنا آپ منوایا ہے, رسالت کو منوایا ہے, تاکہ لوگوں کی بات سمجھ میں آ جائے, تاکہ بات سمجھ میں آ جائے کہ توحید وہ قابل قبول ہے جو در رسول سے ہو کر گزرتی ہے. توحید وہ قابل قبول ہے جو کہاں سے ہو کر گزرتی ہے؟ در رسول سے ہو کر گزرتی ہے. یہاں تک کی بات سمجھ میں آ گئی؟ سارے بولے یا رسول اللہ, اور جو سے بولے یا رسول اللہ. اتنی بات سمجھ میں آ گئی نا, تو اب میں وہ جو خطبے کے بعد آیت پڑھی تھی پڑھوں گا تو بغیر ترجمے کے بعد سمجھ میں آ جائے گی. سورت کا نام کیا تھا؟ 3 نام تھے. پہلا نام سورہ توحید, دوسرا اخلاص, تیسرا اللہ پاک نے نام رکھا سورت کا توحید سے. نام کس سے رکھا؟ تو یہ نہ کہ مولوی صاحب باہر دیا گلا کر کے چلے گئے, نہ سنیں گل سنیں بڑی محبت کے نام. سورت کا نام کیا ہے؟ اور زور سے. ایک بات اور سمجھائی تھی کہ رسالت کسے کہتے ہیں. میں نے کہا تھا رسالت یہ ہے کہ اللہ پاک اپنے نبی سے کہتا ہے یہ کہہ دو یہی رسالت ہے, یہ کہہ دو یہی کیا ہے؟ اب سورہ قل هو اللہ کا ترجمہ پڑھو تو فیصلہ خود کر لو. اللہ پاک نے فرمایا قل هو اللہ احد, اے نبی آپ کہہ دو وہ اللہ ایک ہے. آپ کہہ دو اللہ, لفظ قل کا مطلب ہے آپ کہہ دو. اس سورہ توحید کی ابتدا اللہ پاک نے کہاں سے کی؟ لفظ رسالت سے. لفظ سمجھانا کیا مقصود ہے؟ لوگوں میں ایک ہوں, توحید
یہ ہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، لیکن اس کو ماننا اس شرط کے ساتھ میں کہ یہ در رسول سے گزر کے آئے تمہارے پاس، اس لیے کہ جو سورہ توحید تمہیں دے رہا ہوں اس کی ابتدا بھی میں نے توحید سے نہیں کی، رسالت سے کی ہے۔ اس سورہ توحید کی ابتدا بھی توحید سے نہیں کی، کس سے کی؟ فلسفہ آ گیا سمجھ میں؟ ایک مرتبہ سارے بولو یا رسول اللہ۔ آپ اس ٹاپک پر ایک دلیل دے کے فقط میں دوسرے ٹاپک کی طرف آؤں گا، بہت جلدی سمیٹوں گا، پریشان نہیں ہونا۔ توجہ، درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ حبیب اللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے سب کو؟ ہاں ماشاءاللہ، یہ جس ماحول سے آپ سن رہے ہیں نا با ایمان، میری جب میں تھوڑا کنڈیشن دیکھ رہا تھا میں نے کہا بچے باتیں کر رہے ہیں بڑا مشکل ہو جائے گی، لیکن جس محبت سے آپ سن رہے ہیں بندہ سوچتا ہے یار زور کی نماز پڑھ لی ہوتی تو اثر تک بات چلتی، لیکن جلدی مختصر کروں گا، پریشان نہیں ہونا۔ میں نے صرف آپ 15 سے 20 منٹ باتیں کرنی ہے آپ کے سامنے، جتنا مجھے ٹائم دیا اس کے مطابق توجہ رکھنا۔ تو جو ہے آپ سب کی ایک مرتبہ یا رسول اللہ، توحید بھی سمجھ گئے، رسالت بھی سمجھ گئے، سارا فلسفہ سمجھ میں آ گیا۔ اب ایک مثال اور برداشت کرو۔ مولانا شفیع صاحب کے بیٹے صاحبزادے بار پڑھتے ہیں، اللہ نہ کرے ایسا ہو، مثال لے لیں، حضرت کا ایک صاحبزادہ شادی کر لے احمد آباد سے، گجرات سے یا ممبئی سے، توجہ رکھنا بات، شادی کر کے وہاں سے لے آئے تو گھر میں ان کے 2 قسم کی سبزیاں موجود ہیں، ایک وہ ہو جس کو ان کی بہو بھی کھا سکتی ہے، ایک وہ ہے کہ جس کو ان کی بہو نہیں کھا سکتی، خالی گھر والے کھا سکتے ہیں۔ ان کو دونوں جب اویلیبل ہیں، موجود ہیں، تو پکانی کون سی چاہیے؟ شاباش، وہ حاجی صاحب نے فیصلہ بڑا سنا کیا تھا، پکانی وہ چاہیے کہ سارے کھا لیں، پکانی وہ چاہیے جس کو سارے۔ میں آپ کے پاس آیا، آپ کے یار مہمان ہیں، چلو یار یہاں بازار سے یہ چیز بھی اسی ریٹ میں مل رہی ہے، یہ بھی اسی مل رہی ہے، چلو یار مولوی صاحب آ رہے ہیں ہمارے پاس مہمان ہے، یہ لے لیتا ہوں، اس سے دونوں کے کام کیا ہوں گے؟ توجہ ہے نا؟ بغیر تمہید کے پلٹ کے مدینے میں چلو۔ حضور ہجرت کر کے مکہ پاک سے مدینہ آئے، یہ حضور کے یاروں نے کتنی قربانیاں دی، گھر بنائے ہوئے تھے تو سارے چھوڑ دیے، جائیدادیں تھیں، وراثتیں تھیں، سارا بزنس مارکیٹ تھی، سب کچھ چھوڑا، مکہ سے پلٹ کے مدینے آ گئے۔ کہاں آ گئے؟ مدینے میں آئے تو نماز کہاں پڑھنی تھی مڑ کے؟ کیونکہ آپشن موجود تھے، خانہ کعبہ کی عظمت بیت المقدس سے پہلے بھی زیادہ تھی، اور یہ جو حضور کے یار تھے ان کے دل میں خانہ کعبہ کی عظمت حالت کفر میں بھی تھی، جب تک ایمان نہیں لائے تب بھی تھی، جب ایمان لائے تو اس کے بعد جب تک مکہ میں رہے نماز پڑھتے رہے خانہ کعبہ کی طرف، اور خانہ کعبہ کے جب موقع ملا تو اندر جا کے 5 رکعت نمازیں پڑھی چھپ چھپا کے۔ ہونا یہ چاہیے تھا جب دونوں موجود ہیں اور خانہ کعبہ کی عظمت بھی زیادہ ہے اور خانہ کعبہ کی محبت ان صحابہ کے دلوں میں موجود ہے، نماز کہاں مڑ کے پڑھنی تھی؟ بیت المقدس کی طرف یا خانہ کعبہ کی طرف؟ خانہ کعبہ کی طرف۔ کس کی طرف؟ کیوں؟ اس لیے کہ جس طریقے سے حاجی صاحب نے اپنی بہو کا خیال کرتے ہوئے کیا کیا، گھر میں وہ چیز تیار کی جس میں کوئی مسئلہ تو جو حضور نے ایسا نہ کیا، رب کی طرف سے حکم یہ تھا کہ نماز پڑھا جائے کس کی طرف مڑ کے؟ بیت المقدس کی طرف۔ نماز پڑھتے رہے الہ العالمین، کیوں؟ کیا مسئلہ ہے؟ ان کو خانہ کعبہ کی طرف مڑ کے نماز پڑھنے کو، تیرے حبیب کے یار ہیں، تیرے حبیب کے مددگار ہیں، خانہ کعبہ کی عظمت موجود ہے۔ قرآن نے کہا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ۔
حالات یہ رہے کہ 18 مہینے 17 مہینے تک، بعض میں 16 سے 17 مہینے تک نماز پڑھوائی موڑ کے کہا خانہ کعبہ چھڑوا کر بیت المقدس کی طرف۔ ایک دن یہودی لگے باتیں کرنے طرح طرح کی، تو حضور کو ناگوار گزرا، ظہر کی نماز پڑھا رہے ہیں، حالت نماز میں چہرہ انور رب کی بارگاہ میں اٹھ جاتا، اس خیال کے ساتھ کہ یار اگر خانہ کعبہ قبلہ بنا دیا جاتا تو بہتر تھا۔ پہلے جو اللہ رب العزت نے قبلہ چینج کیا تھا وہ حکمت سمجھ میں آ گئی، دیکھنا یہ تھا کہ یہ میرے حبیب کے یار میرے نبی کی طرف آتے ہیں یا خانہ کعبہ کی طرف آتے ہیں۔ یہ امتحان تو مکمل ہو گیا۔ 18 مہینے صحابہ نے کوئی چون و چرا نہ کیا، کہا یا رسول اللہ آپ کے کہنے کے اوپر 360 بتوں کو لات مار دی، ایک خدا کو مان لیا، آپ کے کہنے پہ گھر بار کو چھوڑا چلے آئے۔ حضور ہمیں کیا کرنا ہے؟ جدھر آپ چاہے نماز پڑھوائیں۔ 16-17 مہینے نماز پڑھوائی مسجد اقصی کی طرف۔ اب یہودی باتیں لگے کرنے، اللہ رب العزت نے حکم فرمایا ظہر کی نماز میں، فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ، فرمایا قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، اور سنیا آپ کا چہرہ مبارک اس خواہش کے ساتھ بار بار میری طرف اٹھ رہا ہے، آسمان کی طرف اٹھ رہا ہے کہ اگر یہ قبلہ چینج ہو جائے۔ حضور میرے پیارے میرے نبی فَوَلِّ وَجْهَكَ، اپنے چہرے کو ابھی ابھی پھیر لو، کیا کر لو، دیر نہ کرو۔ یا رسول اللہ فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ، سنیا ابھی پھیر لو۔ حبیب ابھی کیوں؟ فرمایا پہلے ایک امتحان ہو چکا ہے، ایک امتحان اور کر لیتے ہیں ان کا۔ ایک امتحان ہے کہ ایسا نہ ہو کہ بیچ میں پہنچ کے سبق بھول گئے ہوں۔ سبق کون سا؟ وہ جو سب سے پہلے رسالت کا پڑھایا تھا، بلایا تھا یہ کہا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، میرے حبیب آپ نے ان کو رسالت کا سبق پڑھایا تھا میرے حبیب، پھر میں نے ان کا امتحان لیا۔ 16 سے 17 مہینے خانہ کعبہ چھڑوایا، بیت المقدس کی طرف نماز پڑھوائی میرے حبیب۔ آج پھر میں چاہتا ہوں اس حالت نماز میں قبلہ بھی چینج کر لے، ایک امتحان اور کر لے، ایک امتحان۔ توجہ، کوئی یہ نہ کہ مولوی صاحب دائیں بائیں دیا گلا کر دے۔ دوسرا پارہ کھولو، اللہ پاک فرماتا ہے وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور سنیا جس قبلے کی طرف پہلے تیرے یار ملک نماز پڑھ دے آسر، میں نے اس کی بھی کوئی پرواہ، اس کی بھی کوئی ضرورت ہے اللہ لنعلم، میرے حبیب میں تو یہ دیکھنا چاہتا تھا تیرے مکھڑے کی طرف کون جاتا ہے، میرے گھر کی طرف کون بھاگتا ہے۔ میرے حبیب آزما لیا اور سویا آزما لیا، رسالت کا سبق ان کو پختہ یاد ہے، پختہ یاد ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں یار باقی ٹھیک ہے، تم امام احمد رضا کو کیوں مانتے ہو؟ اور سنو، امام احمد رضا کو نیا مسلک لے کے نہیں آیا، ہمارا امام احمد رضا سے کوئی رشتہ نہیں ہے، ایک رشتہ ہے، وہ رشتہ یہ ہے جو درس صحابہ نے دیا تھا، وہ درس تو نبی نے دیا تھا۔ میرے حضور جب بھی کوئی بات کرتے صحابہ کو خبر ہوتی بھی، میرے نبی نے صحابہ کو ایمان کا درس دیا، اور اتنا پختہ ایمان ہے کہ جان دے دیتے ہیں۔ کہتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام کے اوپر مردان عرب، جو مردان عرب سر کٹا دیتے تھے۔ میرے نبی ان سے پوچھتے ہیں اے صحابہ تم جانتے ہو ایمان کیا ہے؟ صحابہ آگے سے کہتے ہیں واللہ ورسولہ عالم بالصواب، حضور اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ یا رسول اللہ یہ تیرے یار کیوں کو اگر ایمان کا پتہ ہی نہیں ہے پھر سر تیرے نام پہ کیوں کٹائے؟ فرمایا پتہ ہے، کمال ادب یہ ہے، پتہ ہوتے ہوئے یہ کہتے ہیں اللہ بھی بہتر جانتا ہے، رسول بھی بہتر جانتا ہے۔ بریلی کے تاجدار نے کوئی نئی بات نہیں کی، بریلی کے تاجدار نے ایک ہی مسئلہ کیا ہے، جب تم نے فتنے کرنے شروع کیے تم نے کہا نبی ہماری طرح ہے، بریلی کے تاجدار نے کہا نا نا سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی۔ کہ لگا کہاں کی بات کرتے ہو؟ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ۔
تم نے کہا نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، بریلی کے قائدار نے کہا اور پیچھے دیا کلا کرتے ہو اور کوئی غیب کیا، تم سے نہا ہو بڑا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ کائنات کا سب سے بڑا غیب رب ہے، جب اس رب نے اس ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی کی منزلیں کے دی، پیچھے کیا رہ گیا؟ اور لگے ہاتھوں ایک بات بتاؤں صرف آسان لفظوں میں، کوئی بندہ کہ نبی کو یہ خبر تھی وہ خبر تھی، ان کو ایک بات بولو یار تمہارا قرآن کے بارے میں کیا خیال ہے؟ قرآن میں سارے علوم موجود ہیں؟ کہیں گے جناب سارا موجود ہے۔ کیسے؟ قرآن کہتا ہے تبیانا لکل شیء، اس قرآن کے اندر ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ اچھا جی روشن بیان ہے، ایک بات بتاؤ، اللہ رب العزت ایک عام بندے کے لیے کتمان علم حرام ہے، مسئلہ سمجھنا، کتمان علم کیا ہے؟ زور سے بولو، برا کام ہے، حرام ہے۔ اگر قرآن میں سارا کچھ ہے، قرآن کہتا ہے الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا ہے۔ جب سارا کچھ موجود ہے، سکھانے والا اللہ رب العزت ہے، سیکھنے والا حبیب ہے، مجھے بتاؤ پیچھے کیا رہ گیا؟ پیچھے کیا رہ گیا؟ اگر کچھ رہ گیا ہے تو پھر معاذ اللہ تم رب میں نقص ڈھونڈ رہے ہو۔ اگر ایک مدرس کلاس کے اندر کوئی سبق پڑھائے اور پڑھاتے ہوئے کسی معنی کو چھوڑ دے، یہ اس مدرس کا عیب ہے کہ حسن ہے؟ پڑھانے والا رب، پڑھنے والا اس کا حبیب، رب پڑھائے پھر حبیب کو کوئی بات چھپا کے رکھ دے، یہ سنو رب کی شان کے خلاف ہے۔ اور جس کو رب بتا دے پیچھے رکھتا ہی کیا ہے؟ کوئی غیب نہیں۔ توجہ رکھنا، آخری بات عرض کر کے میں دو باتیں عرض کروں، ٹائم بالکل 5 منٹ سے بھی مختصر رہ گیا ہے جو میں نے اپنے ذہن میں ٹارگٹ رکھا ہے۔ ظہر کی نماز کا وقت ہے، سارے بولا یا رسول اللہ، تھوڑا شور لگا ہو رہا ہے، بس اسی ماحول کے ساتھ ظہر کی نماز کا وقت ہے۔ میرے رب نے فرمایا فولی وجہک، حبیب چہرے کو ابھی پھیرنے لگے ہاتھوں، قبلہ بھی بدل جائے گا، ان کو جو تم نے درس دیا تھا توحید کا وہ بھی پتہ چل جائے گا کون کچا ہے کون پکا ہے۔ ظہر کی نماز کا وقت ہے، امام کی پیٹھ ہوتی ہے کس کی طرف؟ پہلی صف دور رسول کے اندر مردوں کی، دوسری بچوں کی، تیسری عورتوں کی۔ فقط اگر حضور فولی وجہت پر عمل کرتے ہوئے چہرے کو پھیرتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ امام اور مقتدی کا چہرہ آمنے سامنے، جائز۔ اگر پھر کیا کر لیں، خالی صحابہ بھی چہرہ پھیر لیں تو پھر امام صاحب پیچھے، مقتدی میرے حضور نکلے تو نکل کے آگے چلے گئے۔ آگے جا کے اگر کام ختم ہو جائے تو پھر ایک پریشانی لازم آتی ہے، سب سے لاسٹ میں صف کس کی تھی؟ اس کے بعد کس کی تھی؟ اب وہ لاسٹ والی صف کون سی بن گئی؟ پہلی۔ اور اس کے بعد بچوں کی، وہ جو مردوں کی پہلی تھی وہ کیا ہو گئی؟ لاسٹ۔ نہ صحابہ نے صفوں کو توڑا، 2 رکعتیں ہو چکی ہیں، لاسٹ والی پھر پلٹ کے پیچھے گئی، بچے پھر نکل کے پیچھے آئے، عورتیں اور پیچھے آ گئی، 2 رکعتیں ہو گئی، صحابہ قائم رہے۔ لوگ کہتے ہیں دلیل کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ کوئی دلیل نہیں۔ نبی کے یاروں نے جو قبلہ چینج کیا ہے کس دلیل سے کیا ہے؟ ابھی وہی جو نازل ہوئی ابھی قلب رسول اللہ پہ ہے، صحابہ کو کوئی خبر نہیں ہے، صحابہ کو کوئی خبر نہیں ہے۔ نماز کی حالت ہے، حالت نماز ہے، عشق یہ کہتا ہے جدھر نبی پھر رہے ہیں پھرتے چلے جاؤ، بس جدھر رخ مصطفیٰ ہے چلو۔ تمہیں کیا مطلب نماز کیا ہے؟ تمہیں کیا مطلب کہ کہاں نبی موجود ہے؟ کیا مطلب ہے؟ اب کوئی یہ کہے کہ آسان مسئلہ ہے، آسان نہیں۔ اب کوئی بندہ یہ کہے ابھی وحی نازل نہیں ہوئی تھی، اللہ کے حبیب نے صحابہ کو بتایا نہیں تھا کہ قبلہ چینج ہونے والا، کوئی خبر نہیں۔ اگر صحابہ نہ پھرتے تو کیا قصور تھا؟ کیا قصور تھا یار؟ جو صحابی نہ ملے کیا قصور ہے؟ مجھے کوئی بندہ بلائے نا کہ حضرت آ کے آپ کھانا کھاؤ، بعد میں حاجی صاحب آئے، مولوی صاحب آپ بڑے سادے ہو، وہ فلان جگہ کھانا کھا رہے تھے آپ آئے نہیں، میں کہوں گا حاجی صاحب میں تو سادہ ہوں، آپ بڑے عقل مند ہیں، آپ نے مجھے بتایا تھا کہ کھانا مت چل رہا ہے۔ صحابہ کو کیا خبر ہے؟ کیا خبر ہے صحابہ کو کہ کام اڑ رہے ہیں؟ لیکن اللہ کا کلام کہتا ہے
لوگوں یہ آسان مسئلہ نہیں ہے. آج اگر تم رسول اللہ کے رخ کے پیچھے نہ مڑے ہوتے کیا ہوتا؟ فرمایا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم. فرمایا لوگوں رب بڑا رحیم ہے، بڑا رحیم ہے، رؤوف ہے. اگر یہ رب آج تمہیں مصطفیٰ کے پیچھے نہ پھیر دیتا اور آج اگر تمہارا عشق مضبوط نہ ہوتا، تم رخ رسول کے پیچھے پیچھے نہ بھاگے ہوتے، تمہارے ایمان ضائع ہو جاتا. جب صحابہ کے ایمان ضائع ہو سکتے ہیں فقط رسول اللہ کے پیچھے نہ جانے کی وجہ سے، تم یہ سوچتے ہو کہ یہ کہو نبی کو ادھر کی خبر نہ تھی، ادھر کی خبر نہ تھی، پھر بھی مومن سمجھتے ہو تم سے بڑا بیوقوف کون ہو. بات کو سمجھے. اللہ پاک میری بھی خیر فرمائے، آپ کی بھی خیر فرمائے. سارے بولے یا رسول اللہ. ایک موضوع سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ صرف لاسٹ میں 2 باتیں عرض کروں بس. یہ اس موضوع سے ریلیٹڈ نہیں ہے، اس کو الگ فولڈر میں سیو کر دو. نئی بات، پورے قرآن کا مطالعہ کر لو. اگر تھوڑی دیر بیٹھ جائے، میں 3 منٹ میں بات ختم کرنے والا ہوں، اس کے بعد سب کو پانی پلاؤ. 2 پانی ایک ساتھ نہیں ہوتا. ایک پانی ہو حضور کی محبت والا، ایک دنیا کا پانی ہو، یہ دونوں پانی اکٹھے ہوتے. سنو، شیخ پیران پیر الشیخ سید عبدالقادر جیلانی 11ویں والے پیر کی بارگاہ میں ایک عورت آ گئی. دارالعلوم غوثیہ، دیکھو کتنی بڑی بات کی ہوتی ہے عالم کی شان. بات پکڑ کے جوڑ دی کہ نہیں جوڑ دی؟ توجہ رکھنا. پیران پیر کی بارگاہ میں ایک عورت آئی اور میرے موضوع سے ریلیٹڈ بات سمجھنا. عورت آئی، کہنے لگی ہاذا ابنی قلبہ معلق بحضرت. حضور اے میرا پتر ہے، اے تمہارے نال محبت کرتا ہے. میں گوجری بھی کر لیتا ہوں، لیکن مسئلہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی کسی ایریا کی زبان کوئی ہوتی ہے، کسی کی کوئی ہوتی ہے. ہمارے یہاں کوئی لفظ اور ہو، میں نکلوں ادھر سے آپ لوگ مارنے ہو جائے، مولوی صاحب آپ نے پونچھ کی زبان میں یہ بولا، میں نے کوئی بات بولی ہو اچھی آئی سے یہ میں گالی ہو. اس لیے یہ ہے کہ تھوڑی سی احتیاط اپنی اسی میں ہے کہ گوجری کو رو چھوڑ کے، حالانکہ بولتا بڑا اچھی ہوں میں، ہماری گھریلو زبان گوجری ہے. سمجھ رکھا کیا کہہ رہے ہیں؟ حضور یہ میرا بیٹا ہے، اس کا دل آپ کے ساتھ ہے لگا ہوا. پیران پیر نے فرمایا دل لگا ہوا ہے تو چھوڑ کے چلی جا. چھوڑ کے کیا کر رہے؟ ماں نے چھوڑا تو چھوڑ کے چلی گئی. 10-12 دن بعد آئی تو ماں تو ماں ہے، ماں کو اپنے پتر سے بڑھ کے کچھ نہیں ہوتا. پیر ہو، غوث ہو، کتب ہو، ابدال ہو، ماں کی ممتا ان سب سے بڑھ کے ہوتی ہے. 12 دن بعد آئی تو پتر کمزور ہو گیا ہے. کارما تو دودھ مکھن لسی جیسی ماں بہت ہی چنگو ٹھیک ٹھاک سیٹ. وہ سے آدم کی بارگاہ میں گئے، سسٹم کیا ہو گئے؟ کمزور بھی ہو گیا تو ساتھ میں جو کی سوکھی روٹی کھا رہا ہے. سبحان اللہ. ماں کو آیا غصہ. غصہ کیوں آیا؟ کہنے لگی یار عبدالقادر جیلانی کے ساتھ میرے بچے کا دل لگ گیا تھا، اس نے تو بچے کو کمزور کر دیا. غصے میں آئی، جلال میں آئی. کہنے لگی بچے کی محبت کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ میرا بچے کو بالکل بھوکا رکھ کے مار دے. غصے میں آئی تو جا کے غوث اعظم پیران پیر کا دروازہ کھولا، اندر گئی تو غصہ وہ جو ٹمپریچر 95-98 پہ تھا وہ 100 کو چھونے لگا. کیا ہو گیا؟ غصہ اور بڑھ گیا. کیوں؟ بیٹا کھا رہا تھا سوکھی روٹی جو کہ پیران پیر مرغا تنابل فرما رہے ہیں. ماں کہنے لگی بھول گئی کہ سامنے عبدالقادر جیلانی ہے. کیوں؟ ماں نہیں بول رہی تھی، اس نے ماں کی ممتا بول رہی تھی. کہنے لگی ابنی یاکل خبز الشعیر یابسا وانت تاکل دجاجا. کہنے لگا میرا پتر کھاتا ہے جو کہ سوکھی ہوئی روٹی، سکھا کے مار دیا، خود یہ مرغا کھا رہے ہو. خود کیا کر رہے ہو؟ پیران پیر سمجھ گئے کہ یہ جو بول رہی ہے یہ گستاخی نہیں کر رہی، یہ عورت نہیں بول رہی ہے، ایک ماں کی ممتا بول رہی ہے. پیران پیر خاموش رہے. مرغے کو پایا تکمیل تک پہنچا کے فارغ ہوئے تو حجیوں کو اکٹھا کر کے فرمایا تم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا. مرغا اٹھ کے کھڑا ہو گیا. مرغا جب اٹھ کے کھڑا ہوا تو کہنے لگے اذا بلغ ابنک ھکذا فیاکل ما شاء. فرمانے لگے وہ 2 چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی کہ تیرا پتر جو کی روٹی بھی نہ کھائے اور علم بھی آ جائے. دونوں ایک ساتھ آئیں گے
فرمایا جب تیرا پتر اس مقام پر پہنچے گا جو چاہے گا سو کھائے گا، جو چاہے گا سو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان حضور غوث اعظم، شان حضور غوث اعظم۔ یہ جو موضوع ہے یہ کسی نے مجھے کہا ہوا نہیں کہ بھئی حاجی صاحب نے اندر کوئی بات پڑھائی ہے، با ایمان کوئی بات نہیں، لیکن اس دور کے اندر میں اپنے لیے فرض اور جہاد سمجھتا ہوں کہ یہ بات قوم کے سامنے پیش کی جائے۔ پتر ہے باجی صاحب کا، پتر ہے پیر صاحب کا، دو گاڑیاں کھڑی ہیں گھر کے اندر، گیزر لگا ہوا ہے، واش روم کے لاسٹ تک قالین بچھی ہوئی ہے۔ پیر کا پتر صبح 9 بجے اٹھتا ہے، دوڑ کے ایک مرید تولیہ پیش کرتا ہے، منہ دھو کے باہر آ جاتا ہے، اور اس کے بعد مرید ایک چمچا کہتے سن نہیں ہو، پاؤں بھی چٹائے جاتے ہیں۔ یہ ہاتھ پاؤں چوم رہے ایک ایک ہے، اور سارے عقل ختم ہو گئی، سب سلسلہ ختم۔ چما چاٹے پیر کا پتر ہے۔ ایک طرف یہ زمانے کا ظلم دیکھے، اور ظلم ہے، ظلم اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں۔ مدرسے کا طالب علم، تمہیں کیا لگتا ہے یہ کوئی ایسا ہی ہے ٹوپی لگا کے بچہ پھر رہا ہے؟ یہ ممدلیے کا لڑکا ہے، کاکا شبیرہ کا لڑکا نہیں ہے، یہ تھا کسی دور میں۔ اب کون ہے؟ اب وہ ہے جس کے پاؤں کے تلے فرشتے پر بچھاتے اور لگا کر کے تمہارا مزاج لگ جائے۔ بھائی بلیاولی کو نہ، بلیاولی کو کہا اے مدرسے میں ہے، سمندر کی مچھلیاں 24 گھنٹے دعا کرتے ہیں اس کے لیے، تمہیں کیا لگتا ہے؟ اللہ کے دین کا مسافر ہے، تمہیں کیا لگتا ہے؟ حفظ کا مدرس اٹھا دسمبر اور جنوری کے اندر، یہ مہور کے کڑاکے کی سردی، اس موسم میں آتا ہوں پروگراموں میں، یہاں باخدا میں کہتا ہوں یار شام کو واپس بھاگ جاؤں، قیامت آتی ہے مہور میں، ٹھنڈ میں بچہ کامتا ہے، شام کو ہی صبح 4:30 بجے مولوی صاحب نے دروازہ کھٹکایا، ٹھک 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 ٹھک، بچہ اٹھا، باتھ روم ٹھنڈے میں جا کے اس نے ٹھنڈے ہاتھ سے پانی سے وضو کیا، آ کے مصلی پہ بیٹھ کے سیقول الصفحاء یاد کرنے ہو گیا، اور پھر قوم کہتی ہے یہ اللہ کا ولی نہیں ہے، اور کھوتے کا پتر جڑا 8 بجے اٹھیا لوگ ہاتھ چوم دے اس کو، یہ تمہارا ظلم نہیں ہے؟ حاجی شفیع صاحب یہ نیاز لینے کے لیے لوگوں نے کہا حضرت پیر صاحب آئے تھے، سال میں 1 مرتبہ پیر صاحب آئے، لوہے کا مٹ پھیر کے چلے گئے، حاجی شفیع کیا کر رہا ہے؟ قوم کی خوشامتیں کر کے 10 کلو مکی 20 کلو مکی اکٹھی کر کے قوم کو یہ حفاظ دے رہا ہے، لیکن قوم کو یہ ولی نظر نہیں آتے۔ رب کعبہ کی قسم، میں بڑا کٹر سنی ہوں، سخت سنی، اتنا سخت سنی، جب میں کسی مشکل میں آتا ہوں میں کہتا ہوں یا غوث الاعظم پیر میرے تم خاص ہو، مشکل پڑے تو پاس ہو، بے آسیوں کی آس ہو، یا غوث الاعظم دستگیر۔ لیکن جب میں اللہ کی قسم کس کو صدقہ دینا چاہتا ہوں، روپیہ 500 لیتا ہوں جیب میں، جتنی میری اوقات ہو، مولوی لوگ ہیں کبھی جیب بھرے ہوتے ہیں کبھی کچھ نہیں ہوتا، جتنی اوقات بسات ہو، مدرسے کے کسی طالب علم کو الگ بلا کے اس کے ہاتھ میں رکھتا ہوں، یار میرے لیے دعا کرنا، بڑی مشقت میں ہوں۔ جب وہ مدرسے کا بچہ صبح اپنے جیب کے اندر 50 روپے کو نوٹ پہ محسوس کر کے قرآن پہ بیٹھ کے دعا کرتا ہے، یا اللہ فلاں مولوی صاحب نے، فلاں حاجی صاحب نے میری خدمت کی تھی، یا اللہ اس کی مشکل کو آسان کرنا، وہ دعا اس کی نہیں ہوتی، اس کے پاؤں کے تلے فرشتے جو پر بچھاتے ہوتے ہیں ان کی آمین شامل ہوتی ہے، سمندر کی مچھلیوں کی آمین شامل ہوتی ہے۔ آسان لگتا ہے؟ بدلو اس نظام کو۔ ایک بات، پورے قرآن کا مطالعہ کرنے کے بعد ایک بھی ولی ایسا نہیں ہے جس ولی کو اللہ پاک نے علم کی وجہ سے ولی نہ بنایا ہو۔ حضرت خضر علیہ السلام فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، ہم نے اس کو ولی تو بنایا ہے لیکن خاص خاصیت یہ ہے ہم نے اس کو علم لدنی دیا ہے۔ حضرت شمویل علیہ السلام نبی ہیں، اس دور کے اندر حضرت طالوت علیہ السلام فرمایا ان اللہ اصطفاہ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، 2 وصف میں اس کے اندر، علم میں بھی زیادہ ہے جسم میں بھی زیادہ ہے۔ میں ایک بات بتا دوں آپ کو، قائد کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم میں بھی مضبوط ہو جسم میں بھی مضبوط ہو۔ میری قوم کے نوجوانوں، اس وقت ہم رو رہے ہیں نا، مزارات کے اوپر پیسے دے رہے ہیں، سلسلے کر رہے ہیں،
سلسلہ یہ بنا ہوا ہے ہماری جائیداد. ہم نے قوم کو بتایا کہ 11ویں شریف دو, ہم نے قوم کو بتایا کہ زیارتوں کے نیازیں جائز ہیں. آ کے بیٹھ کے وہاں ڈاکو, اب ہم کہتے ہیں حضرت ہمارے مدرسے کے لیے 5000 روپیہ دے دو. یہ کیا ظلم ہے؟ نہیں, نظام کو چینج کرو. میں بتاؤں اصل کیا ہے. شرعی منت, حقیقی منت اللہ کے سوا کسی کے لیے کوئی جائز نہیں ہے. ہمارے یہاں جو منت ہم کہتے ہیں اس کو بولتے ہیں منت عرفی. اس کا بیسک کنسپٹ یہ ہے کہ وہ ایصال ثواب ہوتا ہے. یعنی اگر میرا یہ کام ہو گیا, یہ بکرا میں شادرہ شریف دوں گا, اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ میں بابا غلام شاہ بادشاہ علیہ رحمہ کے ایصال ثواب کے لیے دوں گا. آپ کا محلہ ہے, آپ کا مدرسہ ہے, آپ سے بابا غلام شاہ بادشاہ علیہ رحمہ کی روح اس وقت راضی ہوگی جب آپ اپنے محلے کے اندر دین کی خدمت کے لیے کسی ہدیے کو پیش کریں. اچھا, لوگ سارے کہتے ہیں جی شادرہ شریف ہم بھی جاتے ہیں, ہماری یہ عقیدت ہے, ہم لنگر میں ضرور جاتے ہیں, جا کے وہاں چائے ہو, جو بھی ہو, جو میسر ہو, ہم جا کے کھاتے ہیں. مجھے بتاؤ آج تک کسی کو وہاں بکرا کھلایا جاتا ہے؟ جو بکرے جاتے ہیں وہ کہاں جاتے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ آج بھی بھولے گورنمنٹ کے پاس, اور کروڑوں روپے, 4.5 کروڑ روپیہ مودی فنڈ میں گیا. یہ بیان میرا موجود ہے سوشل میڈیا کے اوپر. ہمیں بڑی دھمکیاں دیتے ہیں, ہم کہتے ہیں یار تم دیتے رہو دھمکیاں, مسئلہ کیا ہے؟ میں ایک بات دل میں رکھتا ہوں. اصل میں یہ ہے کہ بابا رضوی نے وہ آگ لگائی ہے کہ جو آگ بجھا دے گی. ہم ایک بات کہتے ہیں یار اللہ کا کرم ہے کہ اس ہاتھ میں اگر آج تک ہتھکڑی اس سے نہیں لگی کہ یہ مولوی چور ہے, اگر اس لیے نہیں لگی کہ یہ مولوی زناکار ہے, اس لیے اگر نہیں لگی کہ یہ بدکار ہے, خوش قسمتی ہے اگر حضور کے دین بیان کرتے ہوئے لگ جائے. سستا سودا ہے. کوئی بندہ چپل اٹھا کے مار دے مولوی کو, تمہیں مولوی کی پیروں کی شان میں گستاخی کر رہا ہے, دے چپل مولوی کو, کوئی بات نہیں ہے. مولوی کو سوچنا چاہیے رب کعبہ کی قسم قبر کا انتظام ہو گیا, قبر کا انتظام ہو گیا. رسول اللہ کہیں گے کیا کر کے یا رسول اللہ آپ کا دین بیان کیا تھا, لوگوں نے چپلیں ماری. بیڑا پار یا سودا سستا ہے, سستا سودا ہے. انتہائی آسان طریقہ جنت میں جانے کا اس دور کے اندر. اور حضور نے فرمایا افضل الجہاد کلمۃ الحق امام الظاہری, یعنی امام آگے والا امام حکمران کے معنی میں. حضور نے فرمایا سب سے افضل جہاد یہ ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے کلمۃ الحق کو واضح کرنا. بس علماء سے میری گزارش ہے, جتنے حجاج یہاں اہل محلہ لوگ سن رہے ہیں, آج سے انشاءاللہ ہم نے نیازوں کا سلسلہ چینج کرنا ہے. ہاتھ اٹھائے, کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ انشاءاللہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ جو قوم آپ کو حافظ دے رہی ہے, ایمان دے رہی ہے, جنازہ پڑھانے والے دے رہے ہیں, بتاؤ ان کا تعاون کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ یہ حضرت بیٹھے ہوئے ہیں یہاں, یہ مجھے 2019-20 میں ملے, بہت نیچے سے پڑھا کے آئے. میں پروگرام کر کے واپس آیا, میری ہڈیاں جسم جواب دے گیا. میں نے کہا حضرت اتنے دور, یہ کہنے لگے حضرت آپ کو کیا ہو گیا, ہم ڈیلی یہاں آتے جاتے ہیں پڑھانے کے لیے. میں نے کہا مجھے سب تنخواہ ملتی ہے, کیا ملتی ہے؟ ارے 3000 دیتے ہیں, کبھی دیتے ہیں کبھی نہیں دیتے. رب کعبہ کی قسم میرے ذہن و فکر سے آج تک وہ بات نہیں نکلی. میں نے کہا ربا اگر کسی نے ولی دیکھنا ہے اللہ کی قسم یہ شخص ہے. پر پتہ کی بات بتاؤں, با ایمان مجھے صحیح طریقے سے بندے کا نام یاد ہے, چلا یاد ہے. کوئی یہ نہ کہ مولوی صاحب کو 100 روپیہ دیا ہوگا, بات یہ نہ, صرف اس لیے کہ جو بندہ اس دور کے اندر بھی نبی کے دین کے لیے فری میں اتنا سفر کر کے پڑھا رہا ہے, اصل رسول اللہ کے دین کا وارث بھی وہ ہے, ولی بھی وہ ہے. نظام کو چینج کریں گے نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ انشاءاللہ بدلیں گے اس نظام کو. آج کے بعد شادرہ شریف کا مانا ہوا بکرا کہاں آئے گا؟ دارالعلوم غوثیہ میں. انشاءاللہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ یہاں پہ دعا کر کے اس ادارے کو آگے بڑھانا ہے. رزلٹ حضرت مولانا محمد علی نوری صاحب نے پیش کیا, کل بھی مسرت ہوئی. جس نظام کو حضرت کے ساتھ لے کے چل رہے ہیں, رزلٹ کو میں نے مشاہدہ کیا. اللہ پاک اس ادارے کو ترقی عطا فرمائے, اللہ پاک آپ کو بھی دین دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے. کہنے